کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں، رحمت کا باعث تھیں۔ خالق سے دل لگاؤ، مخلوق وفا کے لائق نہیں۔ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی جواب نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ یعنی باہر کے چیلنج سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، بدتر بنانے کے لیے نہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگتی ہے، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگتی ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی ہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے منزل سمجھنے کی بھول ہرگز نہ کریں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر اور نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کو سمجھ تو ساری ہوتی ہے، مگر وہ نا سمجھ بن کر دوسروں کی سمجھ میں آنا نہیں چاہتے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مصیبت میں شکوہ نہیں کرنا، صبر کرنا اور اللہ کی اس بات کو یاد رکھنا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت اور عزت کے جواز نہ ڈھونڈیں، بلکہ ایک ہی جواز سامنے رکھیں کہ یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہ اس کا نفس ہی تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا تھا۔ محبت کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں فراخ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ پیسے نہیں
اچھی کمپنی آپ کو خوش رکھتی ہے۔ ہٹلر ایک مرتبہ اپنے ساتھ ایوان میں ایک مرغا لے کر آیا اور سب کے سامنے اس کا ایک ایک پنکھ نوچنے لگا۔ مرغا درد سے بلبلاتا رہا، مگر ہٹلر نے ایک ایک کر کے اس کے سارے پنکھ نوچ کر مرغے کو زمین پر پھینک دیا اور جیب سے کچھ اناج کے دانے نکال کر مرغے کی طرف پھینک دیے اور دھیرے دھیرے چلنے لگا تو مرغا دانا کھاتا ہوا ہٹلر کے پیچھے چلنے لگا۔ ہٹلر دانا پھینکتا گیا اور مرغا دانا کھاتا ہوا اس کے پیچھے چلتا رہا۔ آخر کار وہ مرغا ہٹلر کے پیروں میں آ کھڑا ہوا۔ ہٹلر نے اسپیکر کی طرف دیکھا اور ایک تاریخی جملہ کہا، جمہوری ملکوں میں عوام اس مرغے کی طرح ہوتی ہے، ان کے لیڈر عوام کا پہلے سب کچھ لوٹ کر انہیں اپاہج کر دیتے ہیں اور بعد میں انہیں تھوڑی سی خوراک دے کر ان کے مسیحا بن جاتے ہیں۔ حالیہ زمانے میں ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے جیسا کہ ہٹلر کے مرغے کی۔